تبدیلی جو ہے یہ اس میں حالت جر ہو یا حالت نصب ہو یا حالت رفع ہو اس کے مطابق ہوگی، لیکن وہ تبدیلی اس پہ نظر نہیں آئے گی ہمیں۔ نظر نہیں آئے گی، چھپا ہوا ہوتا ہے اعراب، بالکل آپ نے جی یہی بتایا جی، تفسیر اعراب کہ جو محل جی اعراب ہے، یعنی جہاں پر کہ اعراب میں چینجز آئے گی اس میں صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ اعراب کو دکھا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جی، تو جزاک اگر اللہ۔ آخر میں ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم میں صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی باقی جو ہم نے پڑھے نا اعراب، وہ لفظی اعراب کہیں گے، لفظی کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے مفعول اس فارم میں ہونا چاہیے، فاعل اس فارم میں ہونا چاہیے، مرفوع حالت میں یا منصوب حالت میں، تو وہ لفظی اعراب کہلاتا ہے۔ یہ تقدیری اعراب کہلائے گا، یہ جو ہدن پہ ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کون سے اسما ہیں جن پہ یہ آئیں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کے آخر میں کمزور حروف ہوں وہ تقدیری اعراب لیں گے؟ کہہ سکتے ہیں جی، یہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مزید اس پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے کہ ایسے اور کہاں کہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہدن انہی ہے ایسی جگہوں میں سے ایک ہے کہ اس کے آخر میں جو محل اعراب ہے، یعنی آخری حرف جو ہے جہاں پر کہ اعراب جو ہے چینج ہو سکتا تھا، وہ اس میں صلاحیت نہیں ہے اعراب کو شو کرنے کی۔ اعراب حالانکہ تو اس میں وہ کہتے ہیں اعراب چھپا ہوا ہے اور اس کو تقدیری اعراب کہتے ہیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی کہ مزید اگر ایسے کون سے الفاظ ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر جی۔ اچھا جی، لہو الحدیث ومن الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ۔ لوگوں میں ہے کوئی جو ٹریڈ کرتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، جی، اشترا اس تو کا لفظ بیک میں گراؤنڈ شیخ صاحب، ایک میں عالم کو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ نظر بن حارث ایک شخص تھا جو کہ جی رومیوں کی باتیں وہاں سے پڑھتا تھا، وہاں جاتا تھا اور وہاں سے کتابیں پڑھ کے ان کی اس کو آ کے پھیلاتا تھا یہاں پر مکے میں، تاکہ لوگ جو ہے وہ قرآن نہ سنیں اور قرآن سے دور رہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے، یعنی عالم یہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہے لاول حدیث کا، اور اس سے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں معنی مطلب مراد لی گئی ہیں کہ جی بالکل، جزاک اللہ خیر۔ لیضل لہو الحدیث لیضل، وہ شخص ایک خاص شخص کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کو جنرلائز کرنا پڑے گا ہمیں یہاں سے اپنے لیے کوئی راستہ نکالنے کے لیے، اپنے لیے کوئی ہدایت ایسی لینے کے لیے اس کو ہم اپلائی کر سکیں اپنے اوپر بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں ہے کوئی جو بیچتا ہے یا خریدتا ہے یا تجارت کرتا ہے لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو حدیث کی، بری بات کی۔ پرپس کیا ہے اس کا؟ لیضل، لام سے لی، لام ہم نے 3 ٹائپس کے پڑھے ہیں، ان میں سے ایک ہے یہ، اور یہ اپنے سے بعد والے فعل مضارع کو تبدیل کر رہا ہے۔ اصل ورڈ تھا اضل یضل، اضل یضل، یضل لام کے اوپر پیش تھی، یضل گمراہ کرنا، وہ گمراہ کرتا ہے۔ لی یضل، جب لام زیر لی لگ گیا تو اس نے آخر میں فعل مضارع کو تبدیل کر دیا اور وہ یضل سے یضلا بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ لام ہے جو فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے۔ 3 طرح کے لام ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تاکہ کے معنوں میں آتا ہے، تاکہ، سو دیٹ، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے، اس پرپس سے وہ یہ کام کر رہا ہے، یہ کانٹینٹ بیچ رہا ہے۔ کانٹینٹ کا لفظ میں یوز کر لیتا ہوں آج کے لیے، ذرا زیادہ ریلیونٹ بن جائے گا۔ وہ کانٹینٹ بیچتا ہے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے، کس سے گمراہ کرے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ عن نے سبیل اللہ جو مرکب اضافی تھا اس میں سبیل کو مجرور کر دیا تو عن سبیل اللہ بن گیا۔ عن بھی حرف جر ہے نا،
تو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، یہ حدیث بھی مجرور ہو کے آ رہے ہیں. جی حدیث جو ہے یہ بھی لہو مجرور ہے. یہ لہو الحدیث تھا اوریجنلی، لہو الحدیث مرکب اضافی، تو یہ تو یہ اس وجہ سے مجرور ہے. لیکن یہ لہول آ رہا ہے، لہوا اس لیے ہے کہ یہ منصوب بھی ہے نا، تو یہ منصوب مفعول ہے اس کا جس طریقے مفعول ہے سے. تو منصوب ہو گیا لہوا. جی تو لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، یعنی بغیر علم کے، گویا شاید وہ خود جانتے بوجھتے نہیں کر رہا، یا ایسے لوگوں کو جو کہ جانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دونوں صورتیں اس میں لگ سکتی ہیں. وَيَتَّخِذَهَا، یہ ایک اور فعل مضارع ہے جو تبدیل شدہ حالت میں نظر آیا ہے. یتخذو تھا، یتخذا بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لام زیر لی جو یدلو کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہی یہاں پہ بھی ایکسٹینڈ ہو کے آ رہا ہے وا کی وجہ سے. اور تاکہ وہ بنائے، یتخذہا، اور تاکہ وہ بنائے اسے، مؤنث کو، ہزوا، مذاق، اور تاکہ وہ اسے مذاق بنائے، اس کا مذاق اڑائے. اولئک لہم عذاب مہین، وہ ہیں، ان سب کے لیے ہے عذاب مہین، اہانت والا، اہانت والا یعنی ذلیل کرنے والا عذاب، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اچھا اب یہ دیکھیے یہ ہے کیا؟ اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے وہ لوگ، یا لوگوں میں وہ لوگ جو لہو الحدیث بیچ رہے ہیں. لہو الحدیث کس پرپس کے لیے بیچ رہے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں. یعنی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے سم باڈی از، یعنی اسے کہنا چاہیے سیلنگ دی کنٹینٹ، کوئی ایسا کانٹینٹ جو ان کو غافل کر دے، اللہ کے راستے سے غافل کرے، اللہ کے راستے سے غافل کرے. اچھا اب اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ مجاہد صاحب نے بتایا. نضر بن حارث ایک شخص تھا جو، جس کو یقین ہو گیا کہ یار یہ نہ تو شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ یہ ان کے، یعنی کوئی جو مکے والے الزامات لگا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان میں سے کوئی بات بھی درست ثابت نہیں ہو رہی، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس نے ایفرٹ کی، اس نے ایفرٹ یہ کی کہ اس نے سفر کیا دوسرے ملکوں کا، اور وہاں جا کے وہ بادشاہوں کے قصے لے کر آیا، سن کے آیا. وہاں پہ ظاہر ہے کوئی ریٹن فارم میں تو قصے اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے، تو سن کے اور یاد کر کے وہ ان کے قصے جو ہے وہ گویا کہ کہانیاں، وہ وہاں سے سن کے اور اس کو پریپیئر کر کے آیا. اب وہ قصے اور ان بادشاہوں کے جو کسی دوسرے علاقے میں ہیں، دوسری جگہ پہ ہیں، وہ یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ نئی تھی، مختلف تھی اور انٹرسٹنگ تھی، وہ چیز وہاں سے وہ گیدر کر کے لایا، اور یہاں آ کے اس نے لوگوں کو وہ سنانے شروع کیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ جو میں تمہیں سنا رہا ہوں
یہ بھی تو یونیک اور نئی چیز ہے نا. تو جو محمد سنا رہے ہیں وہ کیسے یونیک ہے, وہ کیسے یونیک رہ گیا؟ صرف میں بھی تو ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں جو ایسا ہے, انٹرسٹنگ ہے, یونیک ہے, مختلف ہے, نیا ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے. تو میں یعنی وہ گویا کہ مکے والوں کے اپنے آباء و اجداد کے قصے نہیں, بلکہ دوسرے بادشاہوں کے, دوسرے علاقے کے لوگوں کے, جو ان کے لیے نیا تھا وہ لے کے آ گیا اور اس نے وہ شیئر کرنا شروع کیا. سم تھنگ نیو, ڈفرینٹ, جسے کہتے ہیں نا ڈفرینٹ. اور ڈفرینٹ چیز, نئی چیز, مختلف چیز, روٹین سے ہٹ کے کوئی چیز انٹرسٹ کریٹ کرتی ہے, لوگوں کو مشغول کر دیتی ہے. اسی طریقے سے وہ اس نے کچھ گانے بجانے والا معاملہ بھی شروع کیا, وہ کنٹینٹ بھی وہ وہیں سے لے کے آیا اور اس کو وہاں پہ اس نے ڈسپلے کرنا شروع کیا. یعنی اس زمانے میں گانے بجانے والی عورتیں تھیں جو کہ وہ جن کو استعمال کر کے وہ اس نے لوگوں کو مشغول کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ ایک کانٹینٹ ہے جو اویلیبل تھا وہاں پہ. اب وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور سن رہے ہوتے تھے, جیسے یہ نئی ڈفرینٹ مختلف چیز وہاں پہ دوسری طرف نظر آتی تو ظاہر ہے کہ لوگ اس طرف بھی متوجہ ہو جاتے اور لوگ جو ہے وہ کہیں چھوڑ کے اس طرف چلے بھی جاتے اور پھر اس میں مشغول ہو جاتے کیونکہ انٹرسٹنگ تھا. اور پھر اس پہ مشغول ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو دوسری طرف بات سن رہے تھے, جو بات جس محفل میں بیٹھے تھے, وہ اس سے محروم رہ جاتے, تو گویا کہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے. اچھا, اب یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی لاہو الحدیث سیل کر رہے ہیں. اٹس لائک سیلنگ سم تھنگ. یہ گویا کہ ایک ٹریڈ ہے, یہ گویا کہ ایک بزنس ہے, یہ گویا کہ ایک کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور اس کام کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ڈیورٹ کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی چیز سیل کی جائے کہ لوگ اس پہ مشغول ہو جائیں. اب وہ چاہے کوئی کانٹینٹ کسی کوئی سیلف کریٹڈ کانٹینٹ ہو, چاہے وہ کوئی حقیقی کہانیاں ہوں, چاہے وہ کوئی خود سے کریٹڈ کہانیاں ہوں, چاہے وہ کسی شیپ کے اندر شیئر کی جا رہی ہوں, لکھی ہوئی شیپ میں یا کسی آڈیو یا ویڈیو کی شیپ میں, کسی بھی شیپ کے اندر وہ کنٹینٹ شیئر ہو رہا ہو, جو جیسے ہی لوگوں تک پہنچے لوگوں کو وہ انٹرسٹنگ لگے اور وہ اس میں مشغول ہو جائیں. اور جب اس میں مشغول ہوں گے تو پھر کسی اور چیز کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا, یا اگر کسی اور چیز کے دوران یہ کنٹینٹ آ جائے تو وہ اس کو چھوڑ کے اس میں لگ جائیں گے اور پھر اس میں مصروف ہو جائیں گے. پھر اس میں ان کا انٹرسٹ اس لیول پہ کریٹ ہوگا کہ وہ ویٹ کریں گے کہ مزید کانٹینٹ آئے, مزید کانٹینٹ آئے. بہت سی چیزیں ہیں ہماری آج کل کے دور میں بھی جو اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو بہت سے فارمز کے اندر یہی چیز جو ہے یہ موجود ہے, چاہے وہ میچز ہوں, سپورٹس کے مختلف ایونٹس ہوں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ایک میچ کے بعد دوسرا میچ, دوسرے کے بعد تیسرا میچ, اور اس کے بعد سنسنی بڑھتی جائے جب تک کہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ مکمل ختم نہ ہو جائے, تب تک انتظار رہے کہ اگلا میچ آئے تو میں اس کو دیکھوں. یا وہ کوئی ڈرامہ سیریز ہو یا سیریل ہو کہ ایک قسط اور اس کے بعد دوسری قسط اور اس کے بعد تیسری قسط,
اور اس کے اندر ایسی سنسنی ہو, ایسی اٹریکشن ہو کہ چھوڑ کے, جی باقی چیزوں کو چھوڑ کے, نماز کو چھوڑ کے, ایک وہ وقت آئے کہ نماز کو بھی چھوڑ دیں تاکہ میچ دیکھ لیا جائے, تاکہ ڈرامے کی قسط جو ہے وہ کہیں مس نہ ہو جائے. اور اس میں اس کو پرائورٹائز کرنے کے لیے گویا کہ نماز کو بھی سیکنڈری بنا دیں, چاہے وہ کوئی اور ایسی کتابیں ہوں, ناول ہوں, یا اور کوئی کانٹینٹ ایسے ہوں جو ایسا مشغول کریں, ایسا اٹریکٹ کریں اور مشغول کریں کہ اس کے بعد, اس کو شروع کرنے کے بعد بڑا مشکل لگے کہ اب جا کے میں نماز پڑھوں, یا میں تلاوت قرآن کروں, یا میں کوئی اچھی بات یا اچھی محفل کے اندر شامل ہوں. اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے. ہر وہ چیز, ہر وہ تفریح, ہر وہ مشغلہ جو الٹیمیٹلی اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہو, جو اس رزلٹ پہ منتج ہو رہا ہو, وہ گویا کہ لہو الحدیث کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جو اللہ کے راستے سے غافل کر رہا ہو, اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہو, وہ گویا کہ لہو الحدیث کی کیٹیگری میں آ رہا. وہ سب کانٹینٹ چاہے وہ کسی بھی شیپ اور فارم کے اندر ہے, وہ الٹیمیٹلی اسی ڈیفینیشن میں آ جائے گا. اور یہ ہے وہ آج کے دور کا بھی ایک بڑا ہی کامن فتنہ کہہ لیجیے جو کہ موجود ہے ہمارے یہاں. بیکاز اب وہ چیز جس کے لیے کسی کو کوئی محفل ارینج کرنی تھی, کوئی گلی میں کھڑے ہو کے کسی ایک پرفارمر کو پرفارم کروانا تھا, وہ سب ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ سب وہ کہیں پہ کسی لائیو سٹریم کے ذریعے, کسی ریکارڈنگ یا کسی ویڈیو کے ذریعے, کسی آڈیو کے ذریعے, کسی طریقے سے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کر کے, اپنا پیج کریٹ کر کے, اپنی ویب سائٹ کریٹ کر کے, پھر اس کو پروموٹ کر کے, اس کے اشتہارات بنا کے, بہت سے طریقوں سے وہ آرام سے اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے یہ سب کام کر سکتا ہے. اس کو اب زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ایفیکٹولی لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے میں ایفیکٹو ہو سکتا ہے, جو کہ اس زمانے میں تھا اس سے کہیں زیادہ ایفیکٹو ہو سکتا ہے. سو اتنا خطرناک اس وقت یہ ہے, ایک ٹول ہے جو اب اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارے ارد گرد, اور یہ ڈیفینیشن لیول حدیث کی اس کے اندر فال کرتا ہے. سو انتہائی زیادہ ریلیونٹ, ویری امپورٹنٹ ٹاپک, جس کو بہت ہی کوشن کے ساتھ, بہت ہی کانشیس نیس کے ساتھ جو ہے وہ آبزرو کرنے کی اور پھر اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس آیت کی روشنی میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہ بری بات, برے مشغلے سیل کر رہے ہیں. سیل سے مراد ہے چاہے وہ اس کے اگینسٹ کوئی بینیفٹ لے رہا ہو یا نہ لے رہا ہو, دونوں صورتوں میں اس کانٹینٹ کو وائرل کر رہا ہے, اس کو وہ پھیلا رہا ہے. پرپس کیا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ اللہ کے راستے سے تو لوگوں کو ہٹائیں. بغیر علم, وہ لوگ بھی جن کو علم نہیں ہے وہ ان کے لیے ہٹنا آسان, اور وہ لوگ جو بغیر یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس نتیجے پہ یا اس رزلٹ پہ یہ پہنچیں گے لوگ ان کے کنٹینٹ کو دیکھنے کے بعد یا فالو کرنے کے بعد, وہ بھی دونوں کیٹیگریز اس میں شامل ہو گئی. بغیر علم,
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا یعنی اللہ کے راستے کا، اللہ کی کہ جو راستہ ہے، اللہ جو دین کا جو دین ہے، وہ گویا کہ الٹیمیٹلی مذاق بن جائے، اس کا مذاق اڑائے، یعنی اس کے مقابلے میں، اس کانٹینٹ کے مقابلے میں اور اس انوائرمنٹ کے اندر پھر اللہ کے راستے کی بات کرنا جو ہے وہ ایک مذاق بن جائے، وہ مذاق ہو جائے گا بالکل. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اہانت انگیز، ایک اہانت والا، ایک ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو یہ آیت نمبر 6 ہے، عذاب مہین. یہ مرکب توصیفی ہے، اہانت والا عذاب. آیات جو ہیں، یہ جو 6 آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان میں گرامیٹیکلی چیزیں بہت مشکل نہیں ہیں، لیکن کچھ نئی چیزیں ہم نے، نئی تو نہیں لیکن کچھ چیزیں ہم نے ریفریش کر لی، یاد کر لی. کچھ نئی چیزیں یعنی کافی عرصے سے آئی نہیں تھیں، وہ سامنے آ گئیں، اور گرامر والا کا وہ والا پارٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا، ریفریش ہو گیا. اور مور امپورٹنٹلی جو اس کا جو کانٹینٹ ہے ان آیات کا، اس میں جو آیت ہم نے ابھی پڑھی خاص طور پہ، یہ آیت جو ہے یہ ہم نے پڑھ لی مل کے، اور اس کی اپلیکیشن آج کے ٹائم کے اوپر کیا ہے، کیا چیزیں اس میں کور ہو سکتی ہیں یا ہو رہی ہیں، اس کا کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی اس چیز کے اوپر کچھ شیئر کرنا چاہے تو پلیز کیجئے. ہم آج اتنی ہی آیات پڑھیں گے چونکہ ٹائم اوور ہو چکا ہے. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز. جی میرا خیال ہے کہ اس کو پھر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. مجاہد صاحب نے جو افعال بھیجے ہیں وہ آپ لوگ کائنڈلی ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی تفسیر کی کتاب موجود ہے، کوئی آپ اس کا مطالعہ کیجئے اس صورت کے بارے میں، اور اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس میں آنے والے الفاظ جو ہیں ان کو آپ ڈکشنری میں ایک دفعہ کھول کے جو آپ کو لفظ اس میں انٹرسٹنگ لگ رہا ہو یا نیا لگ رہا ہو، جیسے لفظ لہو ہے، اس کو ان کو کھول کے آپ ایک دفعہ ڈکشنری میں دیکھیں، مطالعہ کریں کہ دیکھیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں کور ہو رہی ہیں. اسی طرح آگے آنے والے الفاظ، آیت نمبر 7 سے آنورڈ جو آیات ہیں، ان کے اندر بھی افعال کو، الفاظ کو، جو انٹرسٹنگ الفاظ آپ کو لگ رہے ہیں اس میں، ان کو، اور اس کی تفسیر کو ان آیات کی، اس کو کوشش کیجئے کہ اگلے ویک سے پہلے آپ ایک دفعہ اگر پڑھ سکیں تو وہ پڑھ لیجئے. اور انشاءاللہ اگلے ویک ہم دوبارہ ملتے ہیں، آیت نمبر 7 آنورڈ انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشهد أن نشهد لا أن إله لا إلا إله أنت إلا أنت، نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرك إليك. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ